اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 تلاوت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ایک آیت سے بھی آگے بڑھ کر کچھ ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کی اہمیت آپ سمجھ جائیں گے اس ایک آیت پر 142 آیت پر غور کرنے سے۔ فرمایا گیا کہ تحقیق منافق لوگ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جوابی طور پر اللہ فرماتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہوں جس طرح یہ میرے لیے شو بازی کرتے ہیں۔ شو بازی کا جملہ جو ہے، ترجمہ میں نے جو شو بازی کی ہے، آپ یہ سن چکے کہ میں یہ سورۃ نساء سے 4 نمبر سورت سے یہ آیت پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب چلے آئیں سورت نمبر 107 پر۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے پاس جاؤ۔ اب 107 نمبر سورت ہے ماعون۔ معن میم عین نون، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، گوداموں میں مال بھر کر کے رکھ کر کے چور بازاری کی جاتی ہے۔ معون میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو ڈانٹتا ہے، تڑی چڑھاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، تڑی کیا چڑھاتا ہے، ڈانٹتا کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ معنی بھی سمجھا دی کہ لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے اکساتا نہیں ہے۔ کسی کو کہے کہ یہ بھوک مر رہے ہیں، تیرے گودام بھرے پڑے ہیں، کہ کیوں تم نے تالے لگائے ہوئے ہیں؟ ایسے نہیں کہا۔ دیکھو یہ آیتیں 3 ہوئی یہاں تک۔ اب تمہیں پتہ پڑے گا کہ صلاۃ کی معنی کیا ہے۔ آگے 4 آیت میں فرمایا فویل للمصلین، ایسے مصلین کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، دوزخ میں جائیں ایسے مصلی۔ بھائی یہ تم نے جو صلاۃ حدیثوں کے حوالوں سے غلط معنی کی ہوئی ہے کہ صلاۃ کی معنی نماز ہے، ذرا سوچو۔ صلاۃ کی معنی ڈیوٹی ہے، صلاۃ کی معنی تو انقلاب کا افسر ہے، تو حکومت کی طرف سے تجھ پر ذمہ داری ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، حاجت مندوں کو حاجت روائی کرو، مریضوں کا علاج کرو، ننگے لوگوں کو کپڑے پہناؤ۔ صلاۃ تو یہ ہے۔ یہاں سورۃ ماعون میں قرآن نے صلاۃ کا ترجمہ یہ بتایا کہ پیشگی بتایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین لوگوں کے طعام پر، کھانا کھلانے پر کسی کو نہیں تیار کرتا، نہیں تنبیہ کرتا، نہیں باز پرس کرتا کہ تیرے علاقے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کا نظام ایسا ویسا ہے۔ یہ کہہ دیا نا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین،
وہ تو کہتا ہے یہ دین جو اسلام کا لائے ہو اس میں بھوک مر رہے ہیں، یہ کیا کاہے کا اسلام ہے، کس طرح کا اسلام ہے؟ یکذب بالدین کی معنی تو یہ ہوئی تکذیب کرنے والا دین کی تکذیب کیسے کرتا ہے کہ بے سہارا لوگ ان کو ڈانٹ پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، کھلے پڑ رہے ہیں، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، نکالا جا رہا ہے، جاؤ تم نے تنگ کیا ہے، بھوکے لوگ سر پہ لگ گئے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، بھوکے ہیں تو ان کو طعام دلاؤ نا۔ قرآن کہتا ہے یہ طعام دلانے کے لیے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ فویل للمصلین، ایسے مصلین کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، دوزخ ہے۔ ہاں تو قرآن نے آگے کا اس کی معنی بھی سمجھے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے صلاۃ کے اندر غفلت برتتے ہیں، ڈیوٹی کے اندر غفلت برتتے ہیں، ڈیوٹی کے اندر جو ہے وہ ٹھگی کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، وہ بھی قرآن نے معنی بتائی۔ ہر پچھلا جملہ، ہر پچھلی آیت اگلی آیت کی تفسیر کرتی جا رہی ہے۔ فرمایا الذین هم یراؤن، صلاۃ یہ ایسی کر رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے، لوگ دیکھیں کہ اس نے صلاۃ ڈیوٹی کر لی، آیا تھا دفتر سائن کر کے چلا گیا۔ تم نے لوگوں کے کام کرنے تھے، تم نے اپنے علاقے میں جو مریضوں کا معاملہ تھا اور جو بھوکے لوگوں کا معاملہ تھا اس کی تحقیق نہیں کی، ان کے بندوبست کے لیے کوئی احکامات جاری نہیں کہ الذین هم یراؤن، ڈیوٹی کی تو دکھاوے کے لیے کی۔ تو یہاں صورت نساء، یہ تو صورت معاون سے میں نے فویل للمصلین کے بعد الذین هم عن صلاتہم ساہون، صلاۃ کے معنی کیا؟ الذین هم یراؤن، جو صلاۃ کرتے ہیں، صلاۃ پہ آتے ہیں، صلاۃ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آفس میں بیٹھتے ہیں، لیکن یراؤن دکھاوے کے لیے کہ صاحب آج حاضر ہوئے تھے، آئے تھے، بس اس کی حاضری لگ گئی۔ تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی ان المنافقون یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق لوگ اللہ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وہو خادعهم، ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ تم ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ تمہیں ہم نے انقلابی ٹیم میں لکھا ہے، مومن ٹیم میں لکھا ہے، افسر تسلیم کیا ہے، لیکن جب تم صحیح ڈیوٹی نہیں دیتے ہو تو پھر تمہارا بھی حساب ہوگا۔ پھر ہمارے خدا، جوابی خدا کو بھی دیکھنا تم۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اب یہاں دیکھو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نہیں یاد کرتے اللہ کو سوائے تھوڑے بہت، مختصر حوالے کے لیے، ریفرنس کے لیے۔ لا یذکرون اللہ کی معنی سیدھا یہاں یہ ہے کہ اللہ کے قانون پر نہیں چلتے۔ یہ کہتے ہیں نماز، صلاۃ کے معنی نماز ہے، وہاں ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ معنی ہے، یہ غلط ہے۔ لا یذکرون اللہ، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، ذکر کرتے وقت کوئی مذبذب ہوتا ہے، جو یہ مسجدوں میں شوں کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، تسبیح پھراتے ہیں، اس میں تذبذب تو نہیں ہوتا۔ تذبذب ہے تو افسر بن کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، مسائل حل کرو، حاجتیں پوری کرو، اس میں تذبذب کرتے ہو کہ میرے حصے کا پیسہ کتنا ملے گا، ان کو جو میں کھلا رہا ہوں مجھے کتنا ملے گا۔ تم اپنے انقلاب کے معاملے میں بھی مذبذب ہو، منا صحیح کام، ڈیوٹی، صحیح صلاۃ نہیں ادا کرتے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تم انقلاب کے صف میں انقلابیوں کے ساتھ ہو، ولا الہ الا، اور نہ ان کافروں کے ساتھ کفر میں بھی ٹھگی کر رہے ہو۔ ان کو کہتے ہو کہ ہم انقلابی ہیں، انقلابیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی والی بات کرتے ہیں۔ ان کی والی بات کیا کرتے ہو؟ دھوکہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، دھوکہ کرتے ہو قرآن کے ساتھ کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لے آئے کہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، پھر ایمان کیا ہوا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو گمراہ کرے اللہ کا قانون، اللہ خود گمراہ نہیں کرتا، قانون سے انحرافی
یہ گمراہ کر دیے۔ تو اللہ کے قانون سے انحرافی کی وجہ سے اس کو کوئی راہ صحیح نہیں نظر آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے حکمرانو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار کو جو منکرین قرآن ہیں ان کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر کے۔ یہ بڑی بات ہے، اس پر غور کیا جائے کہ یہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث پر چلتے ہیں، اماموں پر چلتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ نے ایسے کہا، امام شافعی نے ایسے کہا، امام محمد نے ایسے کہا، امام ظفر نے ایسے کہا، امام مالک نے ایسے کہا، امام جعفر نے ایسے کہا، امام احمد بن حنبل نے ایسے کہ تم امامیات کے پیچھے چل رہے ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اس طرح کی ہیرا پھیریوں سے تم یہ کچھ کرو گے کہ خدا جو حساب لے گا تم سے، احتساب لے گا کہ میری کتاب قرآن تمہیں ملی تھی، اس قانون پر تم چلے تھے یا نہیں چلے تھے۔ جب تم کہو گے جواب میں کہ ہم فقہ حنفی میں، فقہ جعفری میں یہ پاتے تھے، تو پھر تو خدا کا سزا کا فیصلہ، خدا کی سزا گویا کہ تم پر واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ ان اماموں کو کس نے پرمٹ دی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ ان کی بات چلے گی؟ بات تو ہم نے کہی تھی کہ قرآن کی چلے گی۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے دین خالص کو یعنی جاری کرنے کا ہی حق ہے، اور کسی کے دین پر اور امامی ادیان پر چلنے کی تمہیں کوئی پرمٹ نہیں ملی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے سزا کے لیے سلطان مبین بن جائے، تم جو ملاوٹ کرتے ہو۔ ان المنافقین، یہ منافقی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تم نے جو یہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام یہ حافظ کا شعر ہے، حافظ شیرازی ایرانی کا، کہ حافظ اگر وصل خواہی صلح کن با خاص عام، با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، یہ تو پھر منافقی ہوئی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے، ولن تجد لہم نصیرا، ان کے لیے کوئی وہاں مددگار ہی نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا واصلحوا، یہاں پھر بات آ گئی کہ توبہ کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا جو لوگ ہاں وہ بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کی، اور توبہ کی معنی توبہ کا مقصد، توبہ کون سی قبول ہوگی؟ وہ اصلح، اپنے برائیوں بدماشوں کا اصلاح کیا، جو ٹھگی کی، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اس کو واپس کرو، اصلاح کرو۔ جو تم نے کسی کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، ان کے پھر واپس حق ادائی کرو، یہ اصلاح ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا، اصلاح کے بعد بھی پھر آگے کام اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹے رہو۔ بھئی کیسے چمٹیں؟ اخلصوا دینہم، اخلصوا دینہم للہ، خالص بنائیں دین کو اللہ کے لیے، مانا پھر بھی یہ حنفیت چھوڑ دو، جعفریت چھوڑ دو، جتنے فرقے ہیں، اسماعیلیت چھوڑ دو، اللہ کے دین پر چلو۔ اخلصوا دینہم للہ، خالص بنائیں اپنے لیے دین کو، اپنے دین کو اللہ کی خاطر، مانا قرآن سے دین حاصل۔ اللہ للہ دین اللہ خالص، اللہ کو ہی حق ہے دین خالص دینے کا، بتانے کا، تم پر لازم ہے کہ اسی کے اوپر چلو۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جو خالص دین پر چلیں گے وہی مومن ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم دے گا۔ اگر خالص قرآن پر چلو گے، خالص دین پر چلو گے تو اجر عظیم کے تم مستحق ہو۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، خدا کیا کرے گا تمہیں سزا دے کر؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، خدا کی کون سی بازو موٹی ہوتی ہے اس سے کہ تمہیں سزا دے، پٹائی کرے تمہاری پٹائی کرنے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان شکر تم و آمن تم، اگر تم نے مال رزق اللہ کے جو تم نے گودام بھرے ہوئے ہیں یہ کھول کے رکھے محتاجوں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، تو خدا تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرن علیما، تم لوگوں کو دو، اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ بھی شاکر ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا۔ تمہارا شکر کیا مانا؟ کھلے نہیں مارے گا، جوتے نہیں مارے گا، سزا نہیں دے گا،
تمہیں انعام دے گا. تو اللہ کا شکر ہے تمہیں انعام دینا. تمہارا شکر ہے کہ بھوکے لوگوں کے مسائل حاجات پوری کرنا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا.